الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تشرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
دوستو، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے آنے کا مقصد جو ہے وہ ہے ہمارے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت اور صفائی۔ اس مہینے میں اہل اسلام بڑے ذوق و شوق سے عبادات میں شغف رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، رات کی تراویح بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور بالخصوص اس مہینے کا جو سب سے عظیم حکم ہے روزے والا، اہل اسلام بڑے شوق سے اللہ کے اس حکم کو شوق اور شوق کے ساتھ اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور وہ اجر اور وہ ثواب جو اس حکم کے اوپر اس کی طرف سے مقرر ہے، اللہ وہ اجر اور ثواب بھی ہمیں اپنی رحمت سے نصیب فرمائے۔ چونکہ رمضان کا اختتام ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کچھ آپ سے ایسی باتیں کروں جن باتوں کا اثر عارضی اور فانی نہ ہو، تھوڑا دیر پا اور دائمی اثر اس لحاظ سے ہو کہ رمضان المبارک کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ہمیں وہ باتیں یاد رہیں، اور ان باتوں کے سمجھنے کے بعد ہمارا اگلا پورا سال رمضان المبارک جیسا گزرے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے نامور عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب۔
یہ ان کا اصل نام ہے، ویسے ان کی شہرت ہے ابو الحسن علی ندوی کے نام سے۔ سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے دل میں مسلم امہ کی تڑپ، جذبہ، یہ آپ کو ان کی کتابیں پڑھنے سے محسوس ہو۔ کبھی موقع ملے تو ان کی تصنیف کوئی ہاتھ لگے تو شوق سے پڑھیے کہ ان کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک بات دلوں کی دنیا کو بدل دیتی۔ اللہ انہیں جنت کے اعلیٰ درجات میں جگہ عطا فرمائے۔ ابھی میں رستے میں آتے ہوئے ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور ایک بات میں نے پڑھی ان کی، وہ مجھے بڑی پسند آئی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آج درس میں ہوئی بات آپ کو سنا دوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر دو روزے فرض کیے۔ ایک روزہ جو اب ہم رکھ رہے ہیں رمضان کا، یہ شروع ہوتا ہے یکم رمضان سے 30 تک، یہ 30 دن، پھر ایک ایک روزہ اس کی سحری سے شروع ہوتا ہے، افطاری پہ ختم ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی زیادہ ہو، لمبا ہو، 12-14 گھنٹے سے تو زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اس کی طرف بڑا دھیان ہے۔ جب وہ مہینہ آتا ہے تو لوگ بڑے ذوق سے، شوق سے، جذبے سے، لگن سے اس روزے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، سحریاں، افطاریاں، بڑا جذبہ، مساجد بھر گئی، تلاوتیں، ذکر، اذکار، اللہ کی یاد، فکر آخرت، سب کچھ۔ وہ فرماتے ہیں یہ روزہ چھوٹا ہے، چھوٹے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی اس کی تحقیر کی جا رہی ہے، ویسے وقت کے لحاظ سے وہ فرماتے ہیں یہ روزہ چھوٹا ہے۔ چھوٹے روزے کی مسلمانوں کو بڑی فکر ہے، دوسرا روزہ جو اللہ نے مسلمانوں پہ فرض کیا ہے وہ بڑا روزہ ہے، اور اس بڑے روزے کی فکر لوگوں کو کوئی نہیں۔ حالانکہ حق یہ بنتا ہے کہ اگر چھوٹے روزے کی اتنی قدر ہمارے دلوں میں ہے تو پھر بڑے روزے کی قدر کتنی ہونی چاہیے۔ اور اکثر عوام اس سے بھی غافل ہے کہ پتہ نہیں کہ وہ ہے کون سا، حالانکہ وہ فرض ہے، حالانکہ وہ فرض ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا روزہ جو مسلمانوں پہ فرض ہے، وہ روزہ اس کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ نہیں، کسی خاص موسم کے ساتھ نہیں، کسی خاص سیزن کے ساتھ نہیں، اس روزے کا تعلق خاص وقت اور زمانے کے ساتھ نہیں،
اس روزے کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے، اور وہ روزہ ہے اسلام والا۔ وہ روزہ کون سا ہے؟ اسلام والا۔ جس طرح اس کی سحری ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے کہ صبح صادق، اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب ہم بالغ ہوتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے ہمارے اوپر اسلام کا کوئی حکم لاگو مکلف نہیں ہوتے، ہم فرض نہیں ہوتا۔ بالغ ہوتے ہی اس بچے پر شریعت کے تمام احکام نافذ ہو جاتے ہیں، لاگو ہو جاتے ہیں، پابند ہو جاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بلوغت سے شروع ہونے والا یہ روزہ، اس کا اختتام جا کے ہوتا ہے، اس کا افطار جا کے ہوتا ہے اس وقت جس وقت ہمارے اوپر موت آتی ہے۔ بلوغت سے موت تک یہ سارا زندگی کا جو پیریڈ ہے، یہ بڑا روزہ ہے جو اس چھوٹے روزے کی طرح ہمارے اوپر فرض ہے۔ جس طرح اس روزے کے دوران پابندیاں ہیں، جس طرح اس روزے کے اصول ہے، قواعد ہے، ضوابط ہے، شرائط ہے کہ تم نے اگر روزہ رکھا ہے، اب تم کھا نہیں سکتے، شام تک کھانے سے رکنا ہے۔ اب تم پی نہیں سکتے، پینے سے رکنا ہے۔ اب تم جائز خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتے، رکنا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح چھوٹے روزے میں پابندیاں ہیں، اسی طرح اس بڑے روزے کے دوران بھی پابندیاں ہیں اللہ کی۔ اس بڑے روزے کے دوران بھی کچھ چیزوں سے اللہ نے ہمیں روک رکھا ہے، کچھ چیزوں سے ہمیں منع کر رکھا ہے۔ بس وہی میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انہی پابندیوں کا ذکر کیا ہے جو اس بڑے روزے کے دوران ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے، اور ہم نے ان کا خیال کرنا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ انعام ہے، 8واں پارہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 151 اور 152۔ یہ دو آیتیں آپ نوٹ کیجئے، ان کا ترجمہ بے شک گھروں میں جا کے پڑھیے، بار بار پڑھیے، تاکہ اسلام کے اس روزے کے دوران ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے اوپر پابندیاں کون سی ہیں، تاکہ ان پابندیوں کا ہم خیال کریں کہ کہیں اسلام کا روزہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں اسلام کا روزہ، اور اگر یہ روزہ تو ٹوٹ جائے تو بعد میں قضا ہو جاتی ہے، اسلام کا روزہ توڑ دیا تو نقصان بہت بڑا ہو جائے گا۔ اسلام کا روزہ توڑ دیا تو نقصان ایسا ہوگا کہ کہیں ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی تباہ نہ ہو جائے۔ اس لیے توجہ کرنی ہے، ان باتوں کو سننا ہے اور عمل کی کوشش کرنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی جی، قل آپ فرما دیجئے، تعالوا آؤ او لوگوں، اور میری امت کے لوگوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، آؤ، تعالوا آؤ میری طرف، اتلو میں تمہیں پڑھ پڑھ کے سناؤں، ما حرم ربکم علیکم، وہ چیزیں، وہ پابندیاں
جن پابندیوں کو اللہ نے تمہارے اوپر اسلام والے روزے کے دوران لگایا، ما حرم ربکم علیکم، جن پابندیوں کو اسلام کے روزے کے دوران تمہارے اوپر لگایا اور ان چیزوں کو ان کا ارتکاب کرنے کو حرام قرار دے دیا، آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ کون سی چیزیں ہیں جو تم نے دوران اسلام ان چیزوں سے بچ بچ کے رہنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اسلام کے روزے کے دوران تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پہلی پابندی شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ شرک کس چیز کو کہتے ہیں؟ حصے داری، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ملانا، جبکہ اس کا یہ فرمان ہے الا لہ الخلق والامر، اس پوری کائنات کو بنایا بھی میں نے، اور والامر، اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس پوری کائنات کے اوپر قبضہ اور کنٹرول یہ بھی میں اللہ کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے میں بھی میرا کوئی مددگار نہیں تھا، اور پھر بنا لینے کے بعد الامر، اس کو چلانے میں بھی میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پیدا بھی میں نے خود کیا، چلانے والی طاقتیں اور کنٹرول بھی میں اللہ کا ہے۔ میری مرضی چلے، میں جو چاہوں اس کائنات میں کروں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ میں کسی کو دوں، کسی سے روک لوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ وہ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے جو چیز بھی مانگو میری مرضی ہے میں دوں، عزت دوں تو میری مرضی، ذلیل کر دوں کسی کو تو میری مرضی، دے دوں کسی کو تو میری مرضی، چھین لوں تو بھی میری مرضی۔ میں کسی سے مجبور نہیں ہو سکتا، میرے اوپر کوئی دنیا میں غلبہ نہیں پا سکتا، کوئی میرے فیصلوں کو موڑ نہیں سکتا، کوئی میری فیصلوں کو بدل نہیں سکتا۔ میری شان یہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، میں ہی تو ہوں، دن کو رات سے نکالتا ہوں، رات کو دن سے نکالتا ہوں، اس میں بھی تمہارے فائدے اور تمہارے نفع ہوتے ہیں۔ یہ ساری جو میری تخلیق ہے، جو میں نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، پھر انسان کی تخلیق کس طریقے سے انسان کو بنایا، اول نطفہ، پھر نطفے سے خون کا لوتھڑا، پھر بوٹی، پھر ہڈی، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے نقشے بنا دیے، پھر نقشوں کے بنانے کے بعد، نقشوں کے بنا دینے کے بعد پھر اس کو میں نے اس کے اندر روح پھونک کے زندہ کر کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو میری تخلیق ہے، اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، جس طرح پیدا کرنے میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کے اوپر اپنا حکم چلانے میں، پال کے لے جانے میں، اور اس کے اوپر کنٹرول رکھنے میں، تصرف کرنے میں بھی میرا کوئی شریک۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کا ہے یہ سب۔ میں کوئی دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں جو ایک جگہ پہ اپنی کوئی یادگار بناتے ہیں،
یادگار کے بنا لینے کے بعد وہاں سے آگے نکل گیا. کئی بڑی بڑی یادگاریں ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، شاہی قلعے، کئی لال قلعے، کئی مسجدیں، کئی مندر، کئی جناب ان کے بنائے ہوئے ایسے فن تعمیرات کے شاہکارے جو آج بھی دنیا میں کھڑے ہیں، لیکن وہ بنا کے آگے نکل گئے. وہ پچھلوں کے ہاتھ میں آیا. کوئی اس کے اندر رد و بدل کرے تو کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی انہیں توڑ موڑ دے تو کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی اس کے اندر اپنی مرضی سے تغیر و تبدل کرے، کر لیتے ہیں لوگ، کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ کہتے ہیں میری تخلیق کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح کی تخلیق نہ سمجھنا کہ جس طرح ان کے بنا لینے کے بعد تصرف ان کا اس کے اوپر نہیں رہتا، یا رہے تو ان کی زندگی تک رہتا ہے، ان کی موت کے بعد ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں خبردار، الا لہ الخلق والامر، میری پیدائش کے اوپر میرا کنٹرول وہ ازل سے شروع ہوا اور ابد تک رہے گا. ہمیشہ ہمیشہ میری اس تخلیق کے اوپر میرا کنٹرول کبھی اٹھ نہیں سکتا. اتنا غالب خدا کھڑا ہو اور اس کے مقابلے میں چھوٹا سا انسان کی کیا حیثیت ہے، یا اس جہان کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے کہ کوئی اٹھ کے کہے کہ میری طاقت ہے میں خدا کے فیصلوں کو بدل دوں، میری طاقت ہے میں خدا کے فیصلوں کو بدل دوں. کسی کا اتنا اختیار بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اول پہلی پابندی یہ کرنی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. کوئی مصیبت، تکلیف، بیماری، حاجت، ضرورت، دکھ، غم، الم، رنج، کوئی کسی قسم کا پرابلم، کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف، کوئی کسی قسم کا مسئلہ اگر ہو تو مسئلے حل اسی کے دربار سے کرانے ہیں جس کا دربار ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا. دوسری پابندی اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کی نافرمانی بھی پابندی ہے اس کے اوپر. اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا. ماں باپ کے بڑے بڑے حقوق ہیں. خلاصہ ماں باپ کے حقوق کا علماء فرماتے ہیں چند نقطوں میں جا کے نکلتا ہے. ماں باپ کے جتنے حقوق قرآن نے بتائے ان تمام حقوق کا خلاصہ چند پوائنٹس کے اندر نکلتا ہے. پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ، پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ماں باپ سے محبت کی جائے. ماں باپ سے کیا کی جائے؟ محبت، دلی محبت ہو ماں باپ سے. اللہ اللہ، ترجیح انہی کو ہو. نمبر 2، محبت کرنے کے بعد پھر ان کی خدمت بھی کی جائے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تیرے طاقتور بازو تیرے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہر وقت کھلے رہنے چاہیے. خدمت کر کہ ماں باپ کی خدمت سے اللہ راضی ہوتا ہے. ماں باپ کی خدمت سے دنیا بھی راضی ہوتی ہے. ماں باپ کی خدمت سے ہر طرح کی برکت بھی ملتی ہے. خدمت کر، ماں باپ کی قدر کر، عزت کر، محبت کر. نمبر 1 محبت ہو، نمبر 2 ماں باپ کی خدمت ہو، اور نمبر 3 ماں باپ کی اطاعت ہو. کتنی چیزیں بولیے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ محبت.
سبق یاد ہو جائے گا، آپ کو بولیں گے تو پہلی چیز کیا ہے؟ محبت۔ وہ آپ سنتے رہتے ہیں، کچھ باتیں زبان زد عام ہوتی ہے نا کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف نگاہ محبت سے اٹھائے تو مقبول، لوگوں مشہور ہے نا۔ اور دوسری چیز خدمت۔ خدمت کیجیے، جب تک جوان ہوتے ہیں تیری خدمت کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، تیری خدمت کی ضرورت اس وقت ان کو پڑتی ہے جب تجھے جوان کرنے میں خود بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ خدمت کی ان کو ضرورت تب ہوتی ہے جب تجھے پالتے پالتے خود، تجھے اٹھاتے اٹھاتے خود جھک جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، کبھی بندہ سوچے تو صحیح، مجھے پالتے پالتے میرے باپ کی کمر جھک گئی، مجھے عہدوں پہ پہنچاتے پہنچاتے اس کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی، سب کچھ میرے اوپر لٹا دیا، سب کچھ میرے اوپر لگا دیا کہ میرا بیٹا دنیا کے اندر عزت پا جائے، میرا بیٹا دنیا کے اندر سکھی ہو جائے، میرا بیٹا دنیا کے اندر اونچا ہو جائے، میرا بیٹا دنیا کے اندر بلند ہو جائے۔ جب وہ بلند ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے ان کی حصے ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کی طاقتیں جواب دے چکی ہوتی ہے، وہ ضعیف ہو جاتے، وہ بوڑھے ہو جاتے، وہ کمزور ہو جاتے۔ اس کمزوری کے عالم میں اس وقت ماں باپ تیری خدمت کے محتاج ہوتے ہیں، جس وقت تیری بیوی آ چکی ہوتی ہے تو پھر تو کہتا ہے یہ بوڑھے ہیں، یہ کھانستے رہتے ہیں، پھر تو کہتا ہے یہ بوڑھے ہیں، یہ بولتے رہتے ہیں، پھر تو کہتا ہے یہ بوڑھے ہو گئے، یہ تنگ کرتے رہتے ہیں، پھر تو کہتا ہے یہ بوڑھے ہیں، یہ میرے آرام میں خلل ڈالتے رہتے ہیں۔ اس وقت تجھے ماں باپ کی بڑھاپا اچھا نہیں لگتا، حالانکہ وہ ماں باپ کا بڑھاپا تیرے لیے دنیا آخرت کی برکتوں کا سبب ہوتا ہے۔ اس وقت کا ماں باپ کا بڑھاپا تیرے لیے دنیا آخرت کی عزتوں کا سبب ہوتا ہے۔ تو کام میں ہوتا ہے پیچھے دعائیں چلتی رہتی ہے، تو سفر پہ جاتا ہے پیچھے دعائیں چلتی رہتی ہے، تو دفتر میں جاتا ہے پیچھے دعائیں چلتی رہتی ہے، تو گھر میں ہوتا ہے پیچھے دعائیں چلتی رہتی ہے، تو باہر نکلے پیچھے دعائیں چلتی رہتی ہے۔ اس عمر میں ماں باپ کی خدمت جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ اور میرے بھائیوں دنیا آخرت کی عزت ہے، ترقی ہے، لیکن اگر اس وقت ماں باپ کو ناراض کر کے، اس وقت اگر ان کے دل کو دکھا دیا، رب کعبہ کی قسم میرا اللہ دنیا میں بھی تجھے ذلیل کرے گا اور آخرت کے اندر بھی ذلت کا شکار ہو جائے گا۔ خدمت کرنی ہے، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدمت کا زمانہ کب ہے؟ جب وہ بوڑھے ہوئے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت، تجھے روکتے فلانی مجلس میں نہ جا، فلانے بندے کے پاس نہ بیٹھ، فلانے سے دوستی نہ لگا، فلانی چیز نہ خرید، یہ نہ کر، وہ نہ کر۔ تو کہتا ہے مفت دیا پابندیاں، مجھے نہیں پتا، یہ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تیرا گرم خون، تیرے جذبات، تیرے احساسات، اور تو سمجھتا ہے میں ہی میں ہوں، عقل کلو، مجھے ہی سمجھ ہے، یہ تو بے وقوف ہو چکے، یہ تو بوڑھے ہو چکے، ان کی تو عقل کام نہیں ہے۔ اس وقت ماں باپ کی گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے، حالانکہ تھوڑا سا وقت جب گزرتا ہے نا اور یہ خود اس سٹیج پہ پہنچتا ہے اور سارے تجربے ہو جاتے ہیں اور ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، آنکھیں جب کھل جاتی ہیں، دنیا کے اونچ نیچ نشیب و فراز سے جب واقف ہو جاتا ہے، اس وقت کہتا ہے اوہو کہتے تو ٹھیک تھے۔ بات تو وہ جو باتیں کرتے ہیں تو تیرے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور دنیا کا واحد یہی ایک رشتہ ہی تو ہے جس کے اندر حسد نہیں ہے۔ کائنات کے ہر رشتے میں حسد پایا جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر اس دنیا میں کوئی رشتہ حسد سے پاک ہے تو وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ تو جو وہ روکتے ہیں نا تو حسد کوئی نہیں انہوں، وہ کیوں روکتے ہیں کہ نفع نقصان کو پہچانتے ہیں، اچھے بھلے کو پہچانتے ہیں۔
اور میں ابھی تک وہاں پہنچا نہیں۔ تو کتنی چیزیں یاد رکھنی ہے جی ماں باپ کے متعلق؟ پہلی کون سی؟ بولو، یہ میں آپ کو یاد کرواؤں گا۔ پہلی کیا؟ محبت۔ نمبر 2 خدمت۔ نمبر 3 کتاب۔ میں نے حقوق چھیڑے نہیں، میں نے خلاصہ بتا دیا آپ کو، ورنہ یہ تو لمبی بات ہے۔ تیسری بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے۔ یہ پابندی ہے۔ آج پھرتے نہیں کہ منصوبہ بندی والے بچے 2 ہی اچھے، یہ منصوبہ بندیاں والے یہ پھرتے اولاد کا قتل کرتے پھرتے ہیں۔ اولاد کا قتل 2 طرح کا ہوتا ہے، توجہ نئی طرف کیجیے، بات سمجھیے، اللہ کا قرآن سمجھیے۔ اولاد کا قتل 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اولاد کا ایک قتل یہ ہے کہ جسمانی طور پہ قتل کر دیا جائے، جس طرح یہ اپنے بچے ختم کروا دینا، ریپ، بچے کہانیاں نکلوا دینا۔ کیوں کہ جناب خرچہ نہیں پورا ہوگا، اتنا بڑا خاندان ہو گیا تو کھائیں گے کہاں سے؟ اتنا بڑا خاندان ہو گیا تو پھر خرچے کہاں سے پورے کریں گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم۔ اور تو نے کبھی سوچا کوئی ابھی سے دنیا شروع ہو رہی ہے، کوئی اب بچے پیدا ہونے شروع ہوئے، تیری عقل کہاں چلی گئی؟ تیرے باپ آدم سے یہ سلسلہ چلا، آج تک دنیا کے اندر کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں انسان پیدا ہوئے۔ وہ کون تھا جو انہیں پالتا رہا؟ وہ کون تھا جو انہیں کھلاتا رہا؟ وہ کون تھا جو انہیں پلاتا رہا؟ وہ کون تھا جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا؟ وہ کون تھا جو ان کے کام بناتا رہا؟ وہ کون تھا جو ان کے لیے طرح طرح کے انگور اور کھجور پیدا کرتا رہا؟ وہ کون تھا جو انہیں ہر موسم کا تازہ پھل دیتا رہا؟ وہ کون تھا جو انہیں گوشت کھلاتا رہا؟ وہ کون تھا جو انہیں دودھ کی نہریں جاری کر کے پلاتا رہا؟ وہ کون تھا جو ان کے لیے ساری نعمتیں بارتا رہا؟ اگر میں نے پچھلوں کو پال لیا تو اگلوں کو پالنا تیرے ذمے تو نہیں لگا دیا کہ تو ڈر جائے۔ اگر میں پچھلوں کو پال لیا ہے تو اگلوں کو پالنا بھی میری اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ تیرے عقل میں فساد کہاں سے آ گیا؟ یہ تیرے عقل میں فساد کہاں سے آ گیا؟ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ حرام ہے۔ ایک تو ہے وقفہ کر لینا۔ علماء کہتے ہیں اگر شدید مجبوری ہو، عورت کی صحت اس کی متقاضی نہ ہو کہ اب وہ بغیر وقفے کے جلد اس کا دوبارہ بچہ ہو، ماہر ڈاکٹر، دیندار ڈاکٹر اس کے کہنے کے بعد اگر سخت مجبوری ہو تو وقفہ درمیان میں تھوڑا بہت کیا جا سکتا ہے، وہ بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے، وگرنہ اس بارے سے سوچ کے ڈر جانا کہ میرے پاس تو میری مزدوری کوئی نہیں، دیہڑی کوئی نہیں لگتی، کام کاج ہی کوئی نہیں، کاروبار ہی کوئی نہیں، بچے بند کروا دینا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا قتل ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق، یہ پریشانی تمہاری نہیں، یہ فکر تمہاری نہیں، یہ ذمہ داری تمہاری نہیں۔ کھلانا پلانا ذمہ داری کس کی ہے؟ ایک جسمانی قتل، اور اگر توجہ ہو تو اولاد کا ایک روحانی قتل بھی ہوتا ہے۔ جسم تو تمہارے ہاں سلامت رہتا ہے لیکن روحانی طور پہ قتل کر دیتے ہو، وہ کون سا ہے؟ یہ جو کہا قتل نہ کرو تو دونوں مراد ہیں، نہ جسمانی قتل کر نہ روحانی قتل کر۔ روحانی قتل یہ ہے کہ دین سے دور رکھنا، دین سے اور جو کیجیے مختصر وقت ہے، دین سے دور رکھنا یہ روحانی قتل ہے۔ اپنی اولاد کا تربیت نہیں کرتے، ہم دینی تربیت نہیں کرتے، دین نہیں پڑھاتے، دین نہیں سکھاتے،
دین نہیں سمجھاتے. حالانکہ اولاد کی تربیت کا ذرا اہمیت کا اندازہ لگا. یعقوب علیہ السلام کس طرح مرض پہ پڑے ہیں. پہلے پارے میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. بستر مرگ پہ پڑا ہے. اللہ کا نبی بیٹوں کو بلا لیا وصیت کرنے کے لیے. اب ہم میں سے کوئی مرنے لگے, کیا وصیتیں ہوتی ہے؟ فلانے سے لینا ہے, فلانے کو دینا ہے, فلانے سے رشتہ کر لینا, فلانے کے ساتھ نہ کرنا, فلانے سے تعلق رکھ لینا, فلانے سے نہ رکھنا. اور اللہ کا نبی بستر مرگ پہ پڑا ہے اور اپنے بال بچوں کو بلا کے وصیت کون سی کرتا ہے, فکر کون سی کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے, یعقوب علیہ السلام کہتے تھے ما تعبدون من بعدی, اور میرے بچوں اور میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا, بس میرا یہی مطالبہ ہے اور میں یہی تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ میرے بعد عبادت. فکر دیکھو اولاد کی. ہمیں کیا فکر ہے, ہمیں کیا فکر ہے؟ مفسرین نے لکھا 40 سال کے بعد جب اسی یعقوب کا بیٹا یوسف ملا اور آیا خوشخبری دینے والا, مبارک ہو آپ کو, آپ کا بیٹا مل گیا. اس وقت مفسرین لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اس خوشخبری دینے والے سے سب سے پہلی بات جو پوچھی تھی وہ یہ نہیں پوچھی تھی کہ کہاں ہے میرا یوسف, کیا حال ہے میرے یوسف کا, کیسی صحت ہے میرے یوسف کی, کیسا حال ہے میرے یوسف کا, پتہ نہیں میری آنکھوں سے 40 سال دور رہا, پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا ہوگا. کوئی بات نہیں پوچھی. سب سے پہلی بات یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس خوشخبری دینے والے سے یہ پوچھی ہے کہ مجھے بعد میں بتا کہ یوسف کی خیریت کیسی ہے, یوسف کا حال کیسا ہے, یہ مجھے بعد میں بتانا, پہلے مجھے بتا وہ کس دین پر ہے. کہیں دین تو نہیں بدل گیا؟ ہمیں فکر ہے کہ اولاد ہماری کو عقیدہ اچھا ہم دے. ہم کہتے ہیں کاروبار بنا کے دیں, ہم کہتے ہیں دکان بنا کے دیں, ہم کہتے ہیں گھر بنا کے دیں, ہم کہتے ہیں جناب شادی کر کے دیں, یہ کریں وہ کریں. یہ ساری فکریں ہمیں کھا گئی, لیکن ہمیں اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کوئی نہیں. اور اگر اولاد کے عقیدے کی فکر نہ ہو اور وہ عقیدہ غلط بنا بیٹھے تو پھر تیرے اوپر سارا وبال ہے. اللہ کے دربار میں اگر تیری سستی کی وجہ سے اس کی آخرت خراب ہوئی ہے, یہ سوچ سمجھنے میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں, یہ جان لیجیے اگر ان کے دین میں فرق تیری سستی اور تیری تربیت کی وجہ سے آ گیا تو سارا ملبہ تیرے اوپر گرے گا, وہاں تیری پکڑ ہو. اس لیے اپنی اولادوں کا جسمانی قتل کیجیے اور نہ روحانی. دین بڑھائیے انہیں. اگلی پابندی لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, نہ قریب جاؤ بے حیائیوں کے, چاہے وہ ظاہر ہو چاہے چھپی ہوئی, بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ. کس طریقے سے ہمارا معاشرہ بے حیائی کی دلدل میں جا چکا. جہاں نظر کرو عورت کی تصویر, نیم برہنہ اخبار اٹھاؤ عورت کی تصویر, کسی دکان میں جا کے کھڑے ہو عورتوں کی تصویریں, کوئی چیز خریدو ڈبے پہ عورت کی تصویر, کوئی پیکٹ لو ڈبے اس پیکٹ پہ عورت کی تصویر, مشہوریاں دیکھو بورڈ دیکھو عورتوں کی تصاویر, ہر جگہ بال کھلے ہوئے, نیم برہنہ لباس, اپنے جسم کے ابھار دکھا کر نوجوانوں کی شہوتوں کو بھڑکایا جا رہا ہے, فحاشی پھیلائی جا رہی ہے. اور اوپر سے اللہ کہتے ہیں اور تیرا تو روزہ ہے اسلام والا, اسلام والے روزے میں بے حیائیوں کو میں نے حرام کر دیا. تو کیوں کرتا ہے بد نظری, تو کیوں دیکھتا ہے آنکھوں سے غلط چیز, تو کیوں جاتا ہے ایسی محفل میں, تو کیوں ایسے غلط تعلقات بناتا ہے جو فحاشی پہ, عریانی پہ, بے حیائی پہ مبنی ہو.
تیری فحاشی تیرے ایمان کو ختم کر دیتی ہے. یہ جو نظر ہے یہ ایمان لیوا ہو سکتی ہے، تیرے ایمان کو کھا سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، کیونکہ یہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے. ایک تیر ہوتا ہے سادہ، مارو ہو سکتا ہے بچ جائے، اگلے کو نہ لگے. ایک تیر ہوتا ہے زہر آلود، زہر میں بجھا ہوا، وہ مارو تیرے تیر کا اثر نہ بھی ہو، کم از کم اندر زہر تو چلا جائے گا، ابھی فوری نہیں تو تھوڑی دیر بعد مر جائے گا. یہ زہر آلود تیر ہے نظر شیطان کا، کہ اگر یہ پڑتی ہے وہ دوسرا تیر جان لیوا ہوتا ہے، نظر کا شیطانی تیر ایمان لیوا ہوتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. اگر میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، مصر کی ایک جامع مسجد کا ایک خاتم تھا، مؤذن تھا، چھت پہ چڑھا اذان دینے کے لیے، ہمسائے کی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، فریفتہ ہو گیا، دل ایک ہو گئے، رابطے شروع ہو گئے. بعد میں یہ مشورہ ہوا کہ ہم ایک ہو جائیں، شادی کر لیں. اس نے کہا میرا باپ نہیں مانے گا کیونکہ میں عیسائی ہوں، تو مسلمان ہے، ہمارا تو رشتہ نہیں ہوگا. اس نے کہا لیکن میں تجھے چھوڑ بھی نہیں سکتا، تیری محبت میرے دل کے اندر گھر کر چکی ہے. تو اس نے کہا پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے میں عیسائی ہونے کو تیار ہوں. اس نے ایمان چھوڑنے کا وعدہ کر دیا، ایمان چھوڑ دیا، عیسائی ہو گیا. ابھی شادی نہیں ہوئی، چھت پہ چڑھا ہے اور گرا ہے اور وہیں اس کی موت ہو گئی ہے. وہ ایک نظر کی وجہ سے اس کا ایمان چلا گیا، ایک نظر نے ایمان ختم کر دیا. تم کیا سمجھتے ہو یہ چھوٹا موٹا کیس؟ یہ قادیانیت جو ہے کس طرح پھیل رہی ہے. اپنی لڑکیوں کو بھیجتے ہیں سکولوں کالجوں میں یونیورسٹیز میں، وہاں وہ مسلمان لڑکوں کو ورغلاتی ہے. کس لیے ورغلاتی ہے؟ کہ اپنے جسم کا لالچ دے کر ان کا ایمان کھینچنا چاہتی ہے. اس طرح کے کئی فتنے ہیں. تو نوجوانوں اپنے ایمان کی فکر کرو. فحاشی، عریانی، بے حیائی، اس طرح کے تمام معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھو، کیونکہ یہ اسلام کے روزے کی پابندی ہے. اگر یہ پابندی ہم نے نہ کی تو پھر روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، اور اگر اسلام کا روزہ توڑ بیٹھے دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں اگلی آیت کا کہ وقت ختم ہو گیا. اگلی پابندی لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو قتل نہ کرنا. آج برداشت نہیں رہی لوگوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی بات پہ فائر کھول دیا جاتا ہے. فی وجہ زیر کے زبر نہ پاو متا خالق پیش چپاوی، ادھی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر متا قہر خدا دا آوی. نہ قتل کر وہ عورت 70 سال سے جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی جس نے ایک بلی کو ناحق مار دیا تھا. اللہ کے نبی نے دیکھا وہ جہنم کے اندر پڑی ہوئی ہے، ایک بلی کی سزا پوری نہیں ہوئی. یہاں انسان مار دیا جاتا ہے، یہاں انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. ہائے ہائے. میں احتماد گیا ایک دفعہ، وہ جو ساتھی مجھے لے کے جا رہے تھے واپس، انہوں نے کہا قاری صاحب ذرا یہ قبرستان میں 2 منٹ آنا. میں چلا گیا، انہوں نے مجھے دکھائی 7 قبریں ایک لائن میں لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ان کی ولدیت پڑھیے. میں نے ولدیت پڑھی تو 7 کی ایک ولدیت تھی. انہوں نے کہا اب تاریخ وفات پڑھیے. میں نے تاریخ وفات پڑھی تو ایک ہی تھی. ایک دن میں 7 بھائی دنیا سے چلے گئے. میں حیران ہوا، میں نے کہا کیا معاملہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا باپ فوت ہوا، گھر کے اندر ایک چھوٹا سا درخت تھا کیکر کا کہ ٹالی کا پتہ نہیں کس چیز کا، لڑائی ہو گئی. جب بانٹنے لگے زمین کو، ایک گروپ کہنے لگا یہ ہماری طرف آئے گا، ایک بھائی کہنے لگا درخت، دوسرا کہتا نہیں درخت ہمارا ہے. لڑائی ہو گئی، فائر کھل گئے. دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پہ فائرنگ کی. کچھ موقع پہ مر گئے، کچھ تھوڑی دیر بعد مر گئے. ایک دن میں ایک چھوٹے سے درخت کی لڑائی پہ 7 بھائیوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. ہمارے علاقے کی بات ہے، بیٹا بڑا غلط تھا، ہر وقت کہتا تھا باپ کو میرا حصہ دے حصہ دے. ہمارے ڈیرے جانے کی بات ہے، حصہ دے. وہ نہیں دیتا تھا کہ آرام سے تقسیم ہوگا پھر جو تیرا حصہ مل جائے گا. لیکن وہ
ایک دن سجدے میں گیا، نماز پڑھ رہا تھا، حالت سجدے میں گیا، بیٹے نے یہ کسی اٹھائی، کئی نہیں ہوتی، کئی جا کے اودے سر پہ ماری، گاٹا لا کے برا کر دی، سگے باپ کی گردن اڑا کے رکھ دی، اور اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور قتل کی سزا جہنم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، وہ جہنم میں جائے گا، خالدًا فیہا، ہمیشہ وہاں رہے گا، اور وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب اس پہ ہوگا، وَلَعَنَهُ، لعنت اللہ کی اس پہ ہوگی، اور دردناک عذاب کا شکار ہوگا۔ برداشت کا مادہ پیدا کیجیے۔ اگلی پابندی، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ بھائی فوت ہو گیا، اب چچے کو موقع مل گیا یتیموں کے مال اڑانے کا، وہ بھائی کا حصہ لے اڑا، چھوٹے بچے معصوم دیکھتے رہ گئے، اس نے یتیم کے مال کو کھا لیا، اور قرآن کہتا ہے یتیم کے مال کو کھانا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرنے والی بات ہے۔ اور جو فوت کی ہو جاتی ہے اور وراثت کے تقسیم سے پہلے گل خانیاں کرنے شروع ہو جاتے ہو، پھر فروٹ تقسیم ہوتے، پھر ساتھ کھانے پکتے، پھر دیگیں پکتی ہے، یہ سارا یتیموں کا مال ہے، اور یتیموں کے مال کو تم نے اڑانا شروع کر دیا۔ کبھی سوچا ایک گلخانیہ اسی کے مال سے ہوتی ہے، اور وہ سارا مال تو اب کس کا ہو چکا؟ وارثوں کا، یتیم بچوں کا۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم اس کی فکر نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسلام کمزور ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، چھوٹے روزے ابھی ختم ہونے والے ہیں، بڑا روزہ اسلام کا آنے والا ہے۔ اللہ سے وعدہ کرو، آج رمضان کے اس موقع میں اللہ سے وعدہ کرو، اس روزے کے جانے کے بعد ہم بے فکر نہیں ہو جائیں گے، اسی طرح نماز پڑھتے رہیں گے کہ روزہ بڑا آ گیا، اسی طرح ہم بے حیائیاں نہیں کریں گے کہ روزہ بڑا آ گیا، اسی طرح ہم وہ گناہوں کا شکار نہیں ہوں گے کہ چھوٹا روزہ گیا تو بڑا روزہ آ گیا۔ اور اگر بڑے روزے کی ہم نے فکر نہ کی، قدر نہ کی، تو ہم ہر لحاظ سے اللہ کے مجرم بن جائیں گے۔ کرتے ہو کوشش؟ میں نے کچھ باتیں آپ کو ایسی سنائی ہے کہ جس سے میرا مقصد یہ تھا کہ اگلے دن ہمارے اچھے گزرے، رمضان ختم ہو تو کہیں سارا کچھ ہمارا ختم نہ ہو جائے۔ میرے خیال میں اشارہ نہیں ہوا ابھی تک، تو میں آپ کو اگلی پابندی بھی بتا دوں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اگلی پابندی یہ ہے کہ پورا پورا تولنا ہے اور پورا پورا ناپنا ہے۔ ڈنڈی مارتے ہیں، بچہ اوپر رکھیا پلو مکنا 30 چموڑے ہوا، میں اپنی پسند کی شہر پال شاپروں کے حوالے کر دیتا، آپ بہترین چڑ چڑ کے اس فروٹ پایا۔ اچھا ہوں دیوڑا تو واپس لینی ہے تولن واسطے، وہ لیتا ہے، وہ اس کو کسی کام میں لگا کے کسی بات میں لگاتا ہے تو 2 کلو کا شاپر پہلے بنا کے رکھے ہوگا، وہ سارا گندا فروٹ وہ پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگاتا، اور فوری ڈنڈی مار کے شاپر تبدیل کر کے گندا فروٹ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ قوم شعیب کی یہ ان کا جرم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے عذاب کا شکار کیا ہے۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائبان کا عذاب۔ ساری قوم جمع ہو گئی جناب، بڑے دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی، چلو جی چلو بادل آ گیا، ساری قوم جمع ہو گئی۔ جب نیچے آئے اللہ کہتے ہیں میں نے اس کم تولنے والی اور ڈنڈی مارنے والی قوم پہ اس بادل میں سے رحمت کے قطرے نہیں بھیجے تھے، آگ کے انگارے بھیجے تھے۔ ہم یہ سب کام کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں جناب ہم بس مسلمان ہیں، اللہ یہ معاف کرے سی، کوئی اصول ہی کوئی نہیں، کوئی قاعدہ ہی کوئی نہیں، کوئی ضابطہ ہی کوئی نہیں۔ آخری بات رہ گئی، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا۔ یہاں جو پابندیاں 10 بتائیں ان میں سے آخری پابندی، جب تم بولو تو عدل کی بات کہو، نہ انصافی، جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہیاں
آج وکیلوں کی بولیاں لگتی ہے، آج پیسے دے کے جھوٹ کو سچ کروا لیا جاتا ہے، آج جناب عدل کا وہ نام و نشان اٹھ گیا ہے، ظلم اور جور و جفا کا دورہ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو شریعت کی پابندیاں میں آپ کو صرف قرآن کا ایک مقام پڑھ کے سنایا، وگرنہ جتنی پابندیاں شریعت میں ہمیں بتائی جاتی ہے، میرے نبی نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، قرآن نے جن جن چیزوں سے روکا ہے، ان چیزوں سے رک جانا یہ ہے روزے کے آنے کا بھی مقصد، لعلکم تتقون، اور یہی ہے اسلام کے روزے کی بھی پابندی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس چھوٹے روزے کے گزرنے کے بعد عمل کی نیت کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا اللہ آج کی اس افطاری کے موقع پہ قبولیت کی اس گھڑی میں جتنے ساتھی ہم یہاں جمع ہیں، تیرے پورا مقام نصیب فرما۔ اسی مہینے میں میرے ماموں جان کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی آپ دعا کر دیں، یا اللہ میرے ماموں جان کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یہاں بھی جن جتنے لوگوں کے ماں باپ دنیا سے جا چکے، رشتہ دار، اعزہ اقارب، یا اللہ سب کی مغفرت اپنی رحمت سے فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔